بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بعض واقعات پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے آج ہلاکو خان کی وہ جو تاریخ ہے وہ یاد آ گئی۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ قبضہ کیا، قتل و غارت تو بہت کیا، اس نے قتل بھی ہوتے رہے۔ جب اس نے لائبریریوں کو آگ لگائی، ایجوکیشن کو ختم کیا وہاں پہ، اور جتنی بھی تاریخی کتب تھیں ان کو جلا دیا، تو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر اس کا نام جو سیاہ حروف سے لکھا گیا۔ پاکستان میں کچھ اسی قسم کی حرکات ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں ایک نئی تنظیم بنی ہے، اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے، گجرانوالے میں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ آج وہ اپنی طرف سے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور گورنمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا شاید یہ بھی ایک تبدیلی کا ایک جز ہو، جس کے اندر انہوں نے یہ کام کیا۔ آپ کو میں پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کریں۔ ہم اس کو جو ہے نا، اس کا منہ کالا کر کے اس کو جو ہے نا دکھائیں عوام کو کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں، پورے پاکستان میں انشاءاللہ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ یہ سارے ہمارے بھائی کھڑے ہیں، ہم لوگ اس کو قادیانی کتا ہے، قادیانی کافر ہے، قادیانی کتا ہے، کافر ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ No one in the East can, no one in the West can. This is the scientific way. ایک عجیب محبت تھی پاکستان کے لیے، جو انکنڈیشنل تھی، کہ پاکستان کچھ بھی کر لے میرا ملک ہے۔ کسی اور ملک کی نیشنلٹی نہیں لی، کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ انعام جس کی وہ امید رکھتے تھے کسی اور ملک کے ساتھ منسلک ہو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتا ہے آدمی اس پہ۔ اور بات یہ ہے، انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ جو بدقسمت ہلاکو خان نے کیا تھا۔ آج پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا کہ انہوں نے ایک محسن کو، جس نے اپنی تمام شہرت، اپنی دولت پاکستان کو دے دی، اپنا نام دیا، نوبل انعام پاکستان مسلمانوں میں، بلکہ واحد مسلمان جس نے نوبل انعام حاصل کیا سائنس کے اندر، آج انہوں نے اس شخص کا منہ کالا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، ان کا منہ کبھی کالا نہیں ہو سکتا۔ منہ تو انہوں نے اپنا کالا کیا، اس حکومت کا کالا کیا جس حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایجوکیشن منسٹر کو، شفقت محمود کو، آپ کیا یہ تعلیم دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو چاہیے کہ یہ بھی بین لگا دیں کہ آپ آئندہ فزکس نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ فزکس کے اندر ڈاکٹر عبدالسلام کے بغیر فزکس مکمل نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ فواد چودھری صاحب، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں کی گرفتاری کی ہے، جو لوگ شیطان تھے، جنہوں نے ایک پاکستان کے ہیرو کا منہ کالا کرنے کی کوشش کی، منہ کالا کیا اپنے طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو منہ کالا کرتے ہیں یا جلاتے ہیں، پتلے جلاتے ہیں، یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ پتلا جلا دیا، کسی کے منہ کے اوپر سیاہی مل دی، کیونکہ ان کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اپنے پاس جو سائنسدان ہے، وہ تو چوری کر کے لایا تھا سامان۔ آپ کو اس کا بھی میں کلپ دکھاتا ہوں کہ اس کے متعلق حسن نثار کیا کہتے ہیں۔ یہ چور چکے ہیں۔ سائنسدان ایک ہی پیدا ہوا پاکستان میں۔ آج آپ نے ڈاکٹر ہود بھائی کہتے ہیں کہ شاید سائنس اور ایجوکیشن جو سی پاکستان سے روٹ گئی ہے، جب سے یہ انہوں نے حرکات ایسی کی ہیں۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ آپ نے تو اپنے پیر پہ خود کو لاڑھی مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب ایجوکیشن نہیں چاہیے۔
آپ کو تعلیم نہیں چاہیے، فزکس نہیں چاہیے، جو آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ شرم کرنی چاہیے آپ کو۔ آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر پہ کالک نہیں ملی، آپ نے اپنے منہ پہ کالک ملی ہے۔ دنیا میں جب یہ بات پہنچے گی تو لوگ تھو تھو کریں گے آپ کے اوپر، آپ پہ تھوکیں گے آپ کے اوپر۔ آپ نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، آپ نے یہ 4 لوگ اکٹھے ہو کے یہ بدتمیزی آپ نے کر لی۔ آپ کے اندر علم ہے تو علم کے میدان میں مقابلہ کرو۔ آپ کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو میں کس زبان میں بتاؤں کہ آپ صرف اور صرف خسارے میں ہو، اتنا خسارے میں ہو کہ آپ سے ہر چیز تو روٹ گئی ہے پاکستان کی۔ پاکستان میں جو برکات آئی تھی وہ روٹ گئی ہیں۔ آپ یہ بھی چیز اپنے ہاتھ سے نکل گئی ہے آپ کے۔ آپ بدقسمت ہو، صرف اور صرف بدقسمت ہو۔ اس بدقسمتی کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ دستور پاکستان کس نے بنایا تھا؟ پاکستان کا پہلا آئین کس نے بنایا تھا؟ پاکستان قرارداد پاکستان جو آپ چیخ کے کہتے ہو کہ جی 23 مارچ، وہ 23 مارچ کیوں مناتے ہو؟ یہ چودھری صاحب ظفر اللہ خان نے پیش کیا تھا، انہوں نے تحریر کی تھی، اس کے آرتھر بھی وہی تھے۔ مٹا دو اس کو، ساروں کو مٹاتے کیوں نہیں؟ اس کو کیوں نہیں مٹاتے؟ اتنی جان نہیں ہے تم لوگوں میں؟ اس کو بھی مٹاؤ، ختم کرو۔ کسی قائد اعظم نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو اپنا وزیر خارجہ بنایا، اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جو کارنامے انجام دیے ہیں پاکستان کے لیے دنیا مانتی ہے۔ تاریخ سے ہٹا دو اس کو بھی۔ قائد اعظم کے بھی چہرے پہ کل کو تم کالک ملو گے۔ اتنی بے شرمی کہ مجھے دکھ یہ نہیں ہو رہا کہ تم نے کالک ملی ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے تم لوگوں کے اوپر کہ تم اتنے بڑے جاہل ہو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر کسی میں بھی ذرا سی انسانیت ہے، اس بات کی مذمت کرنی چاہیے کہ یہ جاہلوں نے جو حرکت کی ہے اور جو اس کی پشپنائی کر رہی ہیں مذہبی تنظیمیں، اور کیونکہ جو عمران خان آج کل جس قسم کے مذہبی گروہوں کو اپنے ساتھ گھسا رہا ہے، عمران خان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ تم خسارے میں جاؤ گے، اور تم صرف خسارے میں جاؤ گے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا پاکستان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس قسم کے ناسوروں سے جان چھوٹے۔